اور بلکہ یہ ہے اس سے بھی بڑھ کر بندہ آیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، کسی کے خلاف مولا علی کے خلاف انہوں نے شکایت کی. مولا علی بھی مجلس میں بیٹھے تھے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قم یا ابا الحسن فجلس مع خصمک. ابو الحسن اپنی جگہ سے اٹھو اور اس مدعی کے ساتھ آ کر بیٹھو. بات چیت ہوئی، وہ مدعی غلط ثابت ہوا. مولا علی پر اس کا الزام جو تھا وہ الزام ہی رہا، جرم ملزم ہی رہے، مجرم نہ بن سکے. وہاں سے اٹھے اور جس جگہ پر پہلے بیٹھے تھے وہاں جا کر بیٹھ گئے. چہرے پر ناگواری کے آثار تھے. یہ علامہ جار اللہ زمخشری اور امام ابن سمان رازی کی کتاب ہے الموافقہ بین اہل بیت النبوت والصحابہ. وہ کتاب جو اہل بیت اور صحابہ کے درمیان موافقت کو بیان کرتی ہے، یہ کتاب کا نام ہے. چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں. سیدنا فاروق اعظم پڑھتے رہے کہ علی ناراض ہے. پوچھا ابو الحسن ناراض ہو؟ کہنے لگے جی ہاں ایسا ہے، راضی نہیں ہوں میں. کیوں، کیا ہوا؟ فیصلے میں کچھ غلط ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، فیصلے سے پہلے غلط ہو گیا. مدعی اور ملزم سے سننے سے پہلے ابھی میں اپنے مدعی کے برابر کھڑا نہیں ہوا، اس سے پہلے کچھ غلط ہو گیا. وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے غلط ہو گیا. تو فاروق اعظم نے پوچھا وہ کیا غلط ہوا جی؟ انہوں نے فرمایا آپ نے مجھے جب بلایا کہ میں اپنے مدعی کے ساتھ آ کر کھڑا ہوں تو آپ نے آواز لگائی قم یا ابا الحسن، اے ابو الحسن ادھر آ جائیے. ابو الحسن اے حسن کے ابا، حسن کے بابا. یہ عرب میں تعظیم اور تکریم کے لیے جملہ بولا جاتا ہے. آپ کو کہنا چاہیے قم یا علی، اے علی ادھر آؤ. تعظیم کیوں کی؟ میں ملزم تھا، ملزم کی بھی تعظیم ہوتی ہے. یہ پروٹوکول مجھے کیوں دیا؟ یہ غلط ہوا ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم نے عرض کیا بے ابی انتم، تم لوگوں پر میرے ماں باپ قربان ہوں. ہدان اللہ بکم وبکم اخرجنا من الظلمات الی النور. اللہ نے تمہارے صدقے ہمیں ہدایت دی، تمہارے ہی ذریعے ہمیں ظلمتوں سے نور کی طرف نکالا. اللہ اکبر. بولیے یہ سیاست ہے یا نہیں؟ ہاں. اور اس سیاست کو مولا علی نے فاروق اعظم کو سکھا دیا یا نہیں؟ یہ وہ فاروق اعظم ہے جو کہتے ہیں لا ابقانی اللہ بعدک یا علی، اے علی تیرے بعد اللہ مجھے باقی نہ رکھے. اعوذ باللہ من ان اعیش فی قوم لست فیہم یا ابا الحسن. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ کسی ایسی قوم میں زندہ رہوں جس میں ابو الحسن نہ ہوں. بے ادبی معاف جی، علی کو سیاست نہیں. ارے سیاست کا، مسلمان کی سیاست کا تعلق جو ہے نا، مسلمان کی سیاست کا تعلق دنیا سے بھی ہوتا ہے، آخرت سے بھی ہوتا ہے. مسلمان کی سیاست یہ ہے کہ اے حسن یہ کھجور نکال دے، کخ کخ، اس کو پھینک دے، اس کو پھینک دے، یہ صدقہ کی کھجور ہے. یہ سیاست ہے. یہ سیاست نہیں ہے کہ سارا مال اپنے کنبے کا بنا لینا، سب کچھ اپنے کنبے پر لٹا دینا. یہ سیاست نہیں ہے.
یہ وہ شخص ہے جی، سیاست ان کی اچھی ہے، ثقلین قرآن اور اہل بیت سے مراد دوسرا ثقل ہے ازواج مقدسہ ہیں۔ ادھر یہ کہتا ہے جی نوجوانان اہل جنت کے ساتھ حضور نے خام کا ہی تقسیم کر دیا اپنوں میں۔ من کن تو مولا ہو کا انکار کیا جی، من کن تو مولا، یہ جی شیعوں نے بنا دیا۔ بھائی یہ متواتر حدیث ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی ابھی جو 1420 میں جن کا انتقال ہوا، آج ہے 1447، شاباش، 1447، 1420 میں ان کا انتقال، 1420 ہجری۔ عرب دنیا میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں اس آخری دور میں، وہ جب من کنت مولا ہو فالی مولا ہو پر پہنچے نا تو علامہ ابن تیمیہ نے من کنت مولا ہو کو ضعیف کہہ دیا، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ شیخ پر رحمت فرمائے، شیعوں کی تردید کرتے کرتے جلد بازی کا شکار ہو گئے اور اس حدیث کو ضعیف کہہ گئے۔ یہ حدیث تو صحیح بھی نہیں، متواتر ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ متواتر ہے۔ اس تک کو یہ جناب ہضم کر گئے جی، ہر چیز کا انکار، ہر چیز کا انکار۔ وہ آپ کی امامت نہیں چلنی حضرت صاحب۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاهُ، پانی کے اوپر جو جھاگ چلتی ہے وہ خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لوگوں کی دنیا اور آخرت کے لیے جو چیز مفید ہو وہی زمین میں رہتی ہے۔ تیرا سکہ نہیں چلے گا، سیوطی کا سکہ چلتا رہے گا، اسکلانی کا سکہ چلتا رہے گا، ذہبی کا سکہ چلتا رہے گا، ملا علی قاری کا سکہ چلتا رہے گا، امام احمد بن حنبل کا سکہ چلتا رہے گا، خطیب تبریزی کا سکہ چلتا رہے گا۔ ابن کثیر بھی اس حدیث کو متواتر مان گیا ہے۔ تو تم اپنے سکے چلانا چاہتے ہو؟ نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ تو یہ آج سمجھانا تھا کہ بعض لوگوں پر، بعض ہستیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیدائش سے بھی پہلے انعام کر دیتا ہے۔ تو کہتا ہے حضور نے بند حجرے میں بیٹھ کر ان دونوں بچوں کو نوجوان اہل جنت کے سردار بنا دیا۔ بڑے مزے کی بات یاد آ گئی، میں نے بچوں کو کہا تھا کھانا آ جائے تو اشارہ کرنا۔ اچھا، بڑے مزے کی بات یاد آ گئی، وہ بات سناتا ہوں۔ اور اس سے قبل یہ ذہن نشین کر لیں، اس صاحب سے پوچھا گیا، اس صاحب سے پوچھا گیا آپ کو اگر اللہ تعالی یہ فرمائے کہ پچھلے جو لوگ اب تک، بڑے بڑے لوگ اب تک وفات پا چکے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ بیداری میں تیری ملاقات کرا دیتے ہیں، تو آپ کن کن لوگوں سے، کن کن علماء اور قدیم اسلاف میں سے کن کن سے ملاقات کرنا پسند کریں گے؟ یہ سائل نے ان سے سوال کیا۔ یہ صاحب جواب دیتے ہیں امام غزالی، علامہ ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ۔ کیا؟ ابن تیمیہ کا اس میں ذکر ہے، ابن تیمیہ کا خاص طور پر میں ان سے ملنا چاہوں گا اپنی اس 15ویں صدی میں۔ علامہ ابن تیمیہ نے حقوق و اہل البیت پر چھوٹا سا ایک رسالہ لکھا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے 5-6 سال کے بچوں کو حضور نے فرمایا یہ نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ کہنے لگے جنت نہیں دی، جنت کی، اور کہنے لگے کہ جنت میں جو دخول ہے نا، داخلہ کسی کا، وہ اس شخص پر نعمت کا پورا ہو جاتا ہے۔
جس کو جنت کا داخلہ مل گیا اس پر نعمت تمام ہو گئی. یہ حدیث پاک ہے، یہ تفسیر خود حضور نے فرمائی ہے. لیکن ان ہستیوں کو جنت کا داخلہ نہیں مل رہا، بلکہ جنت میں منصب اعلیٰ مل رہا ہے، سرداری مل رہی ہے. ایسا کیوں؟ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں ایسا اس لیے کہ یہ بچے جو ہیں یہ قریشی نہیں ہے، یہ ہاشمی ہے. پھر ہاشمی نہیں ہے، پھر یہ ہاشمی نہیں ہے، یہ خون نبوی ہے. اور انہوں نے کہا علامہ ابن تیمیہ نے کہ جو شخص نسب میں افضل ہو، عمل اس کا دوسروں سے افضل ہوتا ہے. جو شخص نسب میں افضل ہو وہ اگر عالم متقی پرہیزگار ہو، دوسروں کی طرح عمل کرتا ہو، دوسروں کی طرح عمل دوسرے کا بھی اسی طرح، اس کا بھی اسی طرح، لیکن مساوی یکساں عمل ہونے کے باوجود افضل وہ ہوگا جس کا نسب بلند ہو. یہ تو تقسیم ہے نا. اور یہ تو حضور کی حدیث ہے نا صحیح مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس کے 2 حصے کیے، مجھے اچھے حصے میں رکھا، پھر ان میں خاندان بنائے، مجھے اچھے خاندان میں رکھا، ان میں گھرانے بنائے، مجھے اچھے گھرانے میں رکھا، اور پھر ان میں سے قریش کو، بنو کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے وصطفانی من بنی ہاشم، مجھے چنا. اور جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے زمین کی مشرقوں اور مغربوں کو چھان پھٹک کر غور کر کر کے دیکھا ہے، مجھے تمام لوگوں میں سے، تمام لوگوں کو دیکھا، تمام لوگوں میں سے کوئی شخص محمد سے افضل. اور میں نے تمام خاندانوں میں غور کیا، مجھے بنو ہاشم کے خاندان سے افضل کوئی خاندان. اب جبریل امین سے بڑھ کر کوئی سیاح ہے؟ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ایک تو ان کو اس لیے فضیلت ہے، پھر کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعضوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے، بعض ہستیوں کے لیے ان کا حصہ اپنے پاس خاص کر کے چھپا رکھتا ہے، جب وقت آتا ہے تو ان کو وہ حصہ عطا فرماتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب وقت آیا تو حسن نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، اور جب وقت آیا تو حسین نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا. ارے صاحب، آپ ابن تیمیہ کو ملنا چاہتے ہو تو ان کی کتاب حقوق و اہل البیت کو بھی ملو.